اور غارت گر ہر ایک شہر پر آئے گا اور کوئی شہر نہ بچے گا، وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجاڑ ہو جائے گا، جیسا خداوند نے فرمایا ہے۔ خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 48واں باب۔ موآب کی بابت رب الفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ نبو پر افسوس کہ وہ ویران ہو گیا، کریتائم رسوا ہوا اور وہ لے لیا گیا، مسجاب خجل اور پست ہو گیا۔ اب موآب کی تعریف نہ ہوگی، حسبون میں انہوں نے یہ کہہ کر اس کے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ ہم اسے نیست کریں کہ وہ قوم نہ کہلائے۔ اے مدمین، تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، تلوار تیرا پیچھا کرے گی، ہورونائم میں چیخ و پکار، ویرانی اور بڑی تباہی ہوگی۔ موآب برباد ہوا، اس کے بچوں کے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ لوہیت کی چڑھائی پر آہ و نالہ کرتے ہوئے چڑھیں گے۔ یقیناً ہورونائم کی اترائی پر مخالف ہلاکت کی سی آواز سنتے ہیں، بھاگو اپنی جان بچاؤ اور بیابان میں رتما کے درخت کی مانند ہو جاؤ۔ اور چونکہ تو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا، اس لیے تو بھی گرفتار ہوگا، اور کموس اپنے کاہنوں اور عمرہ سمیت اسیر ہو کر جائے گا، اور غارت گر ہر ایک شہر پر آئے گا اور کوئی شہر نہ بچے گا، وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجاڑ ہو جائے گا، جیسا خداوند نے فرمایا ہے۔ موآب کو پر لگا دو تاکہ اڑ جائے، کیونکہ اس کے شہر اجاڑ ہوں گے اور ان میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا۔ جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہو۔ موآب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ طے نشین رہی، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں اڈیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ سو دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں انڈیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے الٹائیں اور اس کے برتنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنا چور کریں۔ تب موآب کموس سے شرمندہ ہوگا، جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیتل سے جو اس کا بھروسہ تھا خجل ہوا۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم پہلوان ہیں اور جنگ کے لیے زبردست سورما ہیں؟ موآب غارت ہوا، اس کے شہروں کا دھواں اٹھ رہا ہے اور اس کے چیدہ جوان قتل ہونے کو اتر گئے۔ وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الفواج ہے، نزدیک ہے کہ موآب پر آفت آئے اور ان کا وبال دوڑا آتا ہے۔ اے اس کے ارد گرد والو، سب اس پر افسوس کرو، اور تم سب جو اس کے نام سے واقف ہو کہو کہ یہ موٹا عصا اور خوبصورت ڈنڈا کیوں کر ٹوٹ گیا۔ اے بیٹی جو دیبون میں بستی ہے، اپنی شوکت سے نیچے اتر اور پیاسی بیٹھ، کیونکہ موآب کا غارت گر تجھ پر چڑھ آیا ہے اور اس نے تیرے کلوں کو توڑ ڈالا۔ اے ایرو ایر کی رہنے والی، تو راہ پر کھڑی ہو اور نگاہ کر، بھاگنے والے سے اور اس سے جو بچ نکلی ہو پوچھ کہ کیا ماجرا ہے۔ موآب رسوا ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا۔ تم واویلا مچاؤ اور چلاؤ اور ارنون میں اشتہار دو کہ موآب غارت ہو گیا، اور کہ صحرا کی اطراف پر، حلون پر اور یحسا پر اور مفات پر اور دیبون پر اور نبو پر اور بیت دبلتائم پر اور کریتائم پر اور بیت جمول پر اور بیت معون پر اور کریوت پر اور بسرا اور ملک موآب کے دور و نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ موآب کا سینگ کاٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا۔ خداوند فرماتا ہے، تم اس کو مدہوش کرو، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے مقابل بلند کیا۔ موآب اپنی قے میں لوٹے گا اور مسخرہ بنے گا۔ کیا اسرائیل تیرے آگے مسخرہ نہ تھا؟ کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا تھا تو سر ہلاتا تھا؟ اے موآب کے باشندوں، شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو اور کبوتر کی مانند بنو، جو گہرے غار کے منہ کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے۔ ہم نے موآب کا تکبر سنا ہے، وہ نہایت مغرور ہے، اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر، میں اس کا قہر جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بن نہ پڑا، اس لیے میں موآب کے لیے واویلا کروں گا، ہاں سارے موآب کے لیے میں زار زار روں گا۔ کیر ہرس کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا۔ اے سمبا کی تاک، میں یازیر کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روں گا۔ تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئیں، وہ یازیر کے سمندر تک پہنچ گئیں،
غارت گر تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے۔ خوشی اور شادمانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور مواب کے ملک سے اٹھا لی گئی، اور میں نے انگور کے حوض میں باقی نہیں چھوڑی۔ اب کوئی للکار کرنا لتاڑے گا، ان کا للکارنا نہ ہوگا۔ حسبون کے رونے سے وہ اپنی آواز کو الیالہ اور یحز تک اور زگر سے ہورونائم تک، عجلت شلیشہ تک بلند کرتے ہیں، کیونکہ نمریم کے چشمے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے، جو کوئی اونچے مقام پر قربانی چڑھاتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے، مواب میں سے نیست کر دوں گا۔ بس میرا دل مواب کے لیے بانسری کی مانند آہیں بھرتا اور کیر ہرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغان کرتا ہے، کیونکہ اس کا فراوان ذخیرہ تلف ہو گیا۔ فی الحقیقت ہر ایک سر منڈا ہے اور ہر ایک داڑھی کتری گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ۔ مواب کے سب گھروں کی چھتوں پر اور اس کے سب بازاروں میں بڑا ماتم ہوگا، کیونکہ میں نے مواب کو اس برتن کی مانند جو پسند نہ آئے توڑا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، وہ واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی، مواب نے شرم کے مارے کیوں کر اپنی پیٹھ پھیری۔ بس مواب سب ارد گرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، وہ عقاب کی مانند اڑے گا اور مواب کے خلاف بازو پھیلائے گا۔ وہاں کے شہر اور قلعے لے لیے جائیں گے، اور اس دن مواب کے بہادروں کے دل زچہ کے دل کی طرح ہوں گے، اور مواب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا۔ خوف اور گڑھا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے، اے ساکن مواب، خداوند فرماتا ہے۔ جو کوئی دہشت سے بھاگے گھڑے میں گرے گا، اور جو گھڑے سے نکلے دام میں پھنسے گا، کیونکہ میں ان پر، ہاں مواب پر، ان کی سیاست کا برس لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، جو بھاگے سو حسبون کے سائے تلے بیتاب کھڑے ہیں، پر حسبون سے آگ اور سیہون کے وسط سے ایک شعلہ نکلے گا اور مواب کی داڑھی کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاند کو کھا جائے گا۔ ہائے تجھ پر اے مواب، کموش کے لوگ ہلاک ہوئے، کیونکہ تیرے بیٹوں کو اسیر کر کے لے گئے اور تیری بیٹیاں بھی اسیر ہوئیں۔ باوجود اس کے میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، مواب کی عدالت یہاں تک ہوئی۔ آمین۔